نوشابہ اور جادوگرنی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک تاجر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تاجر کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی۔ ایک دن حکیم نے تاجر کی بیوی کو ایک خاص جڑی بوٹی کے پتے کھانے کے لیے کہا۔ کافی تلاش کے باوجود تاجر کو وہ جڑی بوٹی کہیں نہ ملی۔ تاجر کی بیوی کی حالت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن تاجر کی بیوی اپنے خوابگاہ کی کھڑکی میں کھڑی تھی کہ اس کی نظر اپنے ہمسائے کے گھر پر پڑی۔ اس کے ہمسائے اپنے گھر کے صحن میں ننھے مننھے پودوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ تاجر کی بیوی نے دیکھا کہ یہ وہی جڑی بوٹی تھی جس کی انہیں کافی دن سے تلاش تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ کہنے لگا، اس گھر میں تو ایک جادوگرنی رہتی ہے اور وہ کسی کو ملنا پسند نہیں کرتی۔ اپنی بیوی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر رات کے وقت تاجر جادوگرنی کے گھر گیا اور چپکے سے جڑی بوٹی چرا کر لے آیا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی بیوی کو جڑی بوٹی کھلائی اور صبح تک اس کی حالت قدر سنبھل گئی۔ دوسرے دن پھر تاجر جادوگرنی کے گھر سے جڑی بوٹی چرا لایا۔ ایک روز جادوگرنی کے گھر سے جڑی بوٹی کے پتے توڑ رہا تھا۔ جادوگرنی نے اسے دیکھ کر تاجر نے اسے اپنی بیمار بیوی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ صرف اس جڑی بوٹی سے ہی اس کا علاج ممکن ہے اور یہ جڑی بوٹی کہیں اور دستیاب نہیں۔ جادوگرنی نے کہا، یہ تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتی ہوں اور بلکہ مزید پتے لے جانے کی اجازت بھی دے سکتی ہوں۔ تم ایک بچہ مجھے دے دو۔ تاجر نے کہا، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے ورنہ میں تمہیں ضرور ایک بچہ دے دیتا۔ جادوگرنی بولی، مجھے معلوم ہے لیکن تم وعدہ کرو کہ جب بھی تمہاری اولاد ہوگی تم اپنا پہلا بچہ مجھے دے دو گے۔ تاجر نے اپنی اور اپنی بیوی کی جان بچانے کی خاطر وعدہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد تاجر کے گھر پر ایک پیاری سی بچی نے جنم لیا۔ تاجر اور اس کی بیوی بہت خوش تھے مگر خوشی جلد ہی اس وقت ختم ہو گئی جب انہوں نے اپنے گھر جادوگرنی کو دیکھا۔ جادوگرنی نے کہا، لاؤ یہ خوبصورت بچی میرے حوالے کر دو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تاجر اور اس کی بیوی نے جادوگرنی کی بہت منت سماجت کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ بچی کو لے کر چلی گئی۔ جادوگرنی نے بچی کا نام نوشابہ رکھا۔ نوشابہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ خاص طور پر نوشابہ کے بال بہت بھلے معلوم ہوتے تھے۔ اس کے بال سنہرے رنگ کے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ نوشابہ کو اپنے بال سمیٹنے میں خاصی مشکل پیش آتی تھی۔ جادوگرنی نے جنگل میں ایک بہت اونچا مینار بنایا اور اس مینار کے اوپر ایک کمرے میں نوشابہ کو قید کر دیا کیونکہ جادوگرنی نہیں چاہتی تھی کہ نوشابہ کو دیکھے اور اس سے شادی کر کے لے جائے۔ اس لیے جادوگرنی نے جس مینار پر نوشابہ کو قید کیا تھا اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ مینار کے اوپر کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ جادوگرنی جب بھی نوشابہ کو ملنے آتی تو مینار کے نیچے کھڑی ہو کر آواز دیتی، نوشابہ میری پیاری بیٹی نوشابہ، اپنے بال نیچے کرو، میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ جادوگرنی کی آواز سن کر نوشابہ اپنے لمبے سنہرے بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دیتی اور جادوگرنی ان کو پکڑ کر اوپر چلی آتی تھی۔ ایک دن شہزادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر خوبصورت مینار پر پڑی۔ شہزادہ مینار دیکھ کر سوچنے لگا کہ اس جنگل میں مینار کس نے بنایا ہوگا۔ ابھی شہزادہ دور سے مینار دیکھ ہی رہا تھا کہ جادوگرنی وہاں آئی اور نوشابہ کو آواز دے کر بال نیچے گرانے کے لیے کہا۔ شہزادے نے دیکھا نوشابہ نے آواز سن کر فوراً اپنے بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دیے اور جادوگرنی ان کو پکڑ کر مینار پر چڑھ گئی۔ نوشابہ کے حسن نے خاص طور پر اس کے لمبے بالوں نے شہزادے کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ شہزادے نے کہا، میں اس مینار اور اس میں رہنے والی لڑکی کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا۔ پھر شام کے وقت شہزادے نے مینار کے پاس آ کر جادوگرنی کی طرح آواز نکالتے ہوئے نوشابہ کو بال لٹکانے کے لیے کہا۔ نوشابہ نے فوراً بال لٹکا دیے اور سوچنے لگی، یہ جادوگرنی آج اس وقت دوبارہ کیوں اس سے ملنے آئی؟ اس وقت تو وہ کبھی نہیں آئی۔ اتنی دیر میں شہزادہ مینار کی کھڑکی کے ذریعے اندر آ چکا تھا۔ نوشابہ اپنے سامنے اجنبی نوجوان کو دیکھ کر چونک گئی۔ شہزادے نے کہا، ڈرو نہیں، مجھے اپنا دوست سمجھو اور مجھے بتاؤ تم یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ شہزادے کی باتوں سے نوشابہ کا خوف کچھ کم ہوا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ شہزادہ روزانہ نوشابہ کو ملنے آتا اور دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن شہزادے نے نوشابہ سے کہا، میں تمہیں یہاں سے نکال کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔
کیا تم میرے ساتھ شادی کرنا پسند کرو گی؟ نوشابہ نے کہا، لیکن اس مینار سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اس سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں۔ شہزادے نے کہا، کل میں آتے وقت اپنے ساتھ ایک لمبی رسی لے آؤں گا اور تمہارے بالوں کی جگہ رسی مینار سے نیچے لٹکا کر ہم باہر چلے جائیں گے۔ دوسرے دن نوشابہ شہزادے کا انتظار کر رہی تھی کہ جادوگرنی نے آ کر آواز دی۔ نوشابہ نے اپنے لمبے سنہرے بال کھڑکی سے باہر لٹکا دیے۔ جادوگرنی بال پکڑ کر اوپر آئی تو بے اختیار نوشابہ نے کہا، شہزادہ تو اتنے جھٹکے سے اوپر نہیں آتا۔ جادوگرنی شہزادے کا سن کر سمجھ گئی کہ اس کی غیر موجودگی میں ضرور کوئی نوشابہ کو ملنے آتا ہے۔ جادوگرنی نے نوشابہ سے سختی سے پوچھا تو اسے مجبوراً سب کچھ بتا دیا۔ جادوگرنی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جادو کے ذریعے نوشابہ کو مینار سے نیچے اتارا اور کہیں دور ایک گھر میں بند کر دیا۔ شام کے وقت جادوگرنی مینار کے قریب چھپ کر شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزادے نے آ کر نوشابہ کی آواز دی تو جادوگرنی ایک دم سامنے آ گئی اور بولی، میں نے نوشابہ کو کسی اور جگہ چھپا دیا ہے، تم اب کبھی اس سے نہیں مل سکو گے۔ میں تمہاری بینائی چھین رہی ہوں، تم ساری عمر بھٹکتے پھرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے جادو کے ذریعے شہزادے کو اندھا کر دیا۔ شہزادہ جنگل میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس جنگل میں کوئی بھی نہ تھا جو شہزادے کی مدد کرتا۔ دن اس طرح گزرتے رہے۔ شہزادہ جنگل کے پھل کھا کر اور چشمے کا پانی پی کر گزارا کرنے لگا۔ ایک دن شہزادہ جنگل میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ کہیں دور اسے گانے کی آواز سنائی دی۔ شہزادے نے غور سے سنا تو اسے ایسا لگا کہ یہ آواز نوشابہ کی ہے۔ پھر وہ آواز کی سمت تعین کر کے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب شہزادے کو محسوس ہوا کہ وہ آواز بالکل قریب پہنچ چکا ہے تو اس نے زور سے آواز دے کر پوچھا، کیا تم نوشابہ ہو؟ تم میری آواز سن رہی ہو؟ نوشابہ نے شہزادے کی آواز سنی تو بھاگتی ہوئی آئی اور شہزادے سے مل کر رونے لگی۔ نوشابہ کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پر گرے تو جادو کا اثر ختم ہو گیا اور شہزادے کی بینائی بے حال ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جادوگرنی بھی مر گئی۔ اس طرح شہزادہ نوشابہ کو لے کر اپنے محل میں آ گیا اور دونوں شادی کر کے ساتھ رہنے لگے۔